رکھی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے. پروین رنس سے ہم نے بھی بات کی ہے. تو اس سارے واقعے کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں انویسٹیگیشن ہمیں پراپر آگے چیزیں بتائے گی، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کا، ایک بچی کا اس طرح باہر نکل کے یہ بتانا کہ اس کے ساتھ ہیراسمنٹ کا اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہماری رپورٹس کے مطابق زیادہ یہ کیسز ان رپورٹڈ ہوتے ہیں جس میں بچیوں کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بات کر سکے اس بارے میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور نوابشہ کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے فرزانہ جمالی کا واقعہ بھی اسی نوعیت کا تھا، جنہوں نے وی سی کے اوپر الزام لگایا تھا. اس کے علاوہ چانڈکا میڈیکل کالج میں 2 میڈیکل کی اسٹوڈنٹس نے ہاسٹل کے اندر سوسائڈ کی ہے. جب ہم یہاں پر ایک سلسلہ دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات کا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی اسٹیٹ کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اداروں کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح بچیاں ایک تو بات نہیں کرتی ہیں، اور اگر بات کر رہی ہے بچی تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور پراپر انویسٹیگیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بھی انکشاف ہوا ہے پروین کی طرف سے کہ ایک گینگ ہے جو بچیوں کو اس طرح سے ہراساں کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو تحقیر کیا جاتا ہے کہ نمبر آپ کو نہیں دیں گے یا آپ کو فیل کر دیں گے، آپ کو سپلیاں لگا دیں گے. کس قسم کا تماشا لگا ہوا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹی کو پڑھاؤ، اور یہ جو بچیاں ہیں یہ ایسے دادو جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آئی ہوئی ہیں. پروین رن کا تعلق دادو سے ہے، اور بھی جو بچیاں نوابشاہ تک پہنچتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قصبوں سے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، علاقوں سے پہنچتی ہیں. تو ہم یہ اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹی تک بھیجا جائے، لیکن اگر یونیورسٹی نہیں ماحول دے گی یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں ماروی صاحبہ. میں یہاں پر لیکن آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن پروٹیکشن جو سیل ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یا ہر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے. کچھ مؤثر کام اب تک کیوں ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس پر؟ میں بالکل پروٹیکشن سیلز بھی موجود ہیں، وومن کمیشنز بھی موجود ہیں، ہیومن رائٹس سیلز بھی موجود ہیں، تھانے بھی وومن کے موجود ہیں، لیکن پھر بھی بچیاں، عورتیں، ایک تو ان کو پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی ان معاملات کے لیے. 2010 کا ورک پلیس ہراسمنٹ لا اسپیسیفکلی بنا ہوا ہے جس کے مطابق ہر یونیورسٹی کے اندر کمیٹیز موجود ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور وہاں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ کوئی معاملات اس طرح کے پیش آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کمیٹی سے رابطہ کریں. تو وہ کمیٹیز فنکشنل کیوں نہیں ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن پراپر کیوں نہیں ہوئی؟ اور سندھ وہ صوبہ ہے جس نے خواتین کے حوالے سے سب سے زیادہ لاز پاس کیے ہیں. صرف لا پاس کرنا، سیلز بنا دینا، یا اس طریقے سے جو میکینزمز ہیں صرف ان کو اسٹرینتھن کرنا ضروری نہیں ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پراپر کیسز کا فالو اپ ہونا چاہیے. جب اس طرح بچیاں اٹھ کے آتی ہیں تو وکٹم بلیمنگ ان کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے. جو وکٹم بلیمنگ کرنے والے ہیں ان کو بھی لا ڈیل کرے. اس کو پراپر، ایک تو سینسٹائزیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، یعنی کہ جو ادارے ہیں وہ ان کو نہیں پتا کہ ایسے کیسز کو، سینسٹیو نوعیت کے کیسز کو ڈیل کیسے کیا جائے. وہ اتنا کیس اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جب وہ عدالتوں تک پہنچتا ہے تو پوری فیملی ہراس ہو جاتی ہے، لیکن جو جسٹس ہے وہ کافی دیر سے ملتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ادارے بنانا انف نہیں ہے، یہاں پر سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا اور یونیورسٹیز کے اندر جو کمیٹیز ہیں ان کو مضبوط کرنا، اور اویئرنیس سیشنز ہم کتنا کم دیکھتے ہیں کہ کوئی یونیورسٹی آگے بڑھ کے اس طرح کے سیشنز کے لیے کوئی اس کا آغاز کرے. ہم کتنا کم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو ان کے لاس کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ اتنے اندرونی علاقوں سے اتنے چیلنجز کو پار کر کے یہاں پڑھائی کرنے پہنچے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو آپ کو جانا کدھر چاہیے؟ ادارے موجود ہیں جی لوگوں کو جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ماروی. اب لیکن
یہ بھی ظاہر ابھی ہم نے اس بات پہ بھی ہم نے obviously تھوڑا سا ہم بھی ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو کس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ اس طرح آپ نے کہا کہ ان کو تعلیم کے لیے ان کو عام تعلیم ہونی چاہیے، ان کے لیے آسان ہونا چاہیے، ان کے لیے گروتھ ہے ان کی، تو دھمکیاں کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ دھمکیاں اس طرح کے کیسز جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتی ہے کہ ایک پریشر بلٹ اپ کیا جاتا ہے کمپلیننٹس کے اوپر، وکٹمس کے اوپر، کہ وہ بیک آف ہو جائیں، کیونکہ جس پہ الزامات لگتے ہیں اگر وہ زیادہ انفلوئنشیل اور زیادہ جو ہے بڑی پوزیشن پر ہے تو سب کو اپنی ریپوٹیشن کی بڑی فکر ہوتی ہے. تو مجھے یہ افسوس ہے کہ یہ حرکت کرتے ہوئے ریپوٹیشن کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ ہو جاتی ہے چیز تو پھر آپ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور افسوس کی یہ بات ہے کہ بہت سارے وکٹمس پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، کمپرومائزز کی طرف آ جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں اگر نہ ہوں ان کیسز کے اندر، سول سوسائٹی ساتھ کھڑی رہے، میڈیا ساتھ کھڑی رہے، جو ایک ہماری عقل رکھنے والوں کی جو آواز ہے مضبوط، وہ ان بچیوں کے ساتھ رہے، تو یہ کیسز کمپرومائزز کی طرف جانا یا تھک کر پیچھے ہٹ جانا یا پریشر اور دھمکیوں کی وجہ سے اکثر غائب ہو جاتی ہیں کمپلیننٹس، وہ سامنے ظاہر نہیں ہوتی. دھمکیاں اتنا اثر رکھتی ہیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروین، رند اور اس طرح جتنی بھی بچیاں اس طرح کی ہراسمنٹ فیس کر رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ عدالت کے اندر اپنی پروٹیکشن کے کیسز بھی کریں، کیونکہ یہ obvious ہے کہ ابیوسر اور اس کی فیملی اور اس کے سرکل کی طرف سے سوشل میڈیا پہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ دھمکیاں اور آفرز بھی دی جاتی ہیں. تو بہت زیادہ ضروری اور صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ مارویہ وان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، سماجی کارکن، اور انہوں نے اس لیٹسٹ جو بھی ایشو ہے خواتین کی اور بچیوں کے ہراسمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کی عزتوں کی اور ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.